بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات تو آپ لوگوں نے کرنے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس طرف کے خواتین و حضرات ہاتھ اٹھا لیں تاکہ پھر تو آج ہم خواتین سے آغاز کرتے ہیں، اس لیے کہ عموماً خواتین رہ جاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب سے سوال ہے، ایک انالیسس ہے، ضروری نہیں آپ ایگری کریں کہ ہمارا جو آج کا بچہ ہے اور آج کے بچوں کی کیا بات کریں، ان کے ماں باپ کی بات کرتی ہیں، رائٹ؟ تو جو دینی جس کو آپ کہتے ہو طرز حیات یا دینی سوچ یا وہ جو یہ ماں باپ تو نہ خود اتنے اویئر ہیں، نہ بچوں کو پاس آن کر پا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو مغربی سوچ ہے ان کی رسائی بھی بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، اور وہ بہت آسان کر کے بتاتے ہیں جبکہ دین مشکل لگتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو، آئی ہوپ آئی ایم رانگ، اور اللہ کرے میں غلط ہی ثابت ہوں، کہ اگلے 5-6 سال میں مجھے نا ہمارے بچوں میں، نئی نسل میں، اور ابھی بھی آپ ایگری کرو گے کہ اگر ہم ایک تو دینی تعلیم میں بچوں کو بھیجتے نہیں ہیں، سب اے لیولز او لیولز کی باتیں کرتے ہیں، آئی بی کی باتیں کرتے ہیں، اچھے کالجز کی باتیں کرتے ہیں، اور اگر ہم دینی تعلیم کے لیے بھیجتے بھی ہیں تو حفظ وغیرہ کے لیے تو پھر بھی ہے، لیکن مفتی ہو گئے، عالم ہو گئے۔ بہن سوال کر لیں۔ ہاں یہی ہے کہ اس مسئلے کا حل بتا، آپ کیا دیکھتے ہو؟ جی، آپ کی فکر مندی سے اتفاق ہے، اور بالکل یہ اس وقت کے ہمارے معاشرے کا بیان ہے، اور اس میں بس ہم سب مشترک ہیں، ہم سب اس مسئلے سے دوچار ہیں، اور ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں شکست نہیں ماننی چاہیے، اور ہمیں عاجز ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کا اعتراف کر کے اس کی تلافی کرنی چاہیے، اور جتنا کچھ ہم اس اندھیرے میں روشنی کا سامان کر سکیں وہ کرتے رہیں۔ تو یعنی عمل کی ضرورت ہے، اور اس اعتبار سے کچھ یعنی اچھی مثالیں بھی ہمارے سامنے معاشرے میں الحمدللہ حوصلہ افزا آتی رہتی ہیں، وہ ان کو سامنے رکھا جائے، ان کو اجاگر کیا جائے، اور لوگوں کے لیے اس طرح کی راہیں بنائی جائیں کہ وہ اس طرح کی اچھی مثالیں مسلم معاشرے میں فراہم کر سکیں۔ مسئلہ ہمارے یہاں یعنی رول ماڈل کا ہے کہ وہ فی زمانہ ہم فراہم نہیں کر پا رہے، تو اس کو جتنا کر سکیں گے بہتر سے بہتر فراہم۔ اور ہمارے استاد فرماتے ہیں جو رویت علمی ہے نا، رویت ہلال سے سب واقف ہے، رویت ہلال، تو چاند دیکھنے کو رویت ہلال کہتے ہیں، تو علم دیکھنا بھی ایک کام ہے، یہ ہمارے معاشرے سے غروب ہو چکی ہے، تو اس کو واپس لیں گے۔ مسجد مدرسے خانقاہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ چار دیواری کے اندر بند ہے، اور بقیہ معاشرے میں لوگوں کو رویت علمی دستیاب نہیں ہے، تو اس کو یعنی سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور جتنا یہ بڑھے گا اتنا انشاءاللہ العزیز ہم اپنے معاشرے کو اپنی اصل پر، اپنی تہذیب کی بنیادوں پر استوار کر سکیں گے انشاءاللہ۔ جی مسعود بھائی۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو اس وقت جس کو ہم مغربی نظر حیات کہتے ہیں، وہ غلبے کی شدید خواہش رکھتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی ہم سفر کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ حاوی ہو چکا ہے۔ تو کیا مسلم نظر حیات بھی موجودہ دور میں کیا خواہش غلبہ رکھتا ہے جس کے لیے لوگ فکر کر رہے ہیں؟ ایک تو ایک حصہ ہے میرے سوال کا۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک انفرادی مسلمان کے لیے اس وقت ہم کس طرح ایک توازن برقرار رکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے پہ بھی مضبوطی سے قائم رہیں، اور ہم جو مغربی نظریہ حیات ہے اس سے متاثر بھی نہ ہوں۔ جزاک اللہ۔ مغرب صرف خواہش نہیں رکھتا، وہ غالب ہے، اس حقیقت کا تو ادراک کا اعتراف بھی کر لینا چاہیے، اقرار بھی کر لینا چاہیے، جتنا جلد کر لیں اتنا اچھا ہے، اس لیے کہ اس وقت غالب ہوئی ہے، اور وہ جو کہا نا کہ مچھلی بچ کر جائے کہاں جب جل ہی سارا جال، تو اس وقت آپ مغربی تہذیب سے باہر کوئی جگہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جہاں آپ جائیں۔ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور ہم جہاں بھی یعنی اپنے ہونے کا اظہار جہاں جہاں رکھتے ہیں وہ مغربی تہذیب ہی کا فتح کردہ ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہمارا یعنی ہماری خواہش ہے، یہ خواہش ہے امت مسلمہ کے یہاں الحمدللہ یہی وہ امید کی کرن ہے کہ یہ خواہش نہ پچھلی صدیوں میں کبھی مدھم ہوئی ہے، اور ایسے احوال ادوار آئے ہیں، اور تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ یوم لنا و یوم علینا، یہ تو ایک الحرب سجال، ایک جنگ جو ہے نا وہ ایک پیالے کی مانند ہے، کبھی یہاں اور کبھی وہاں، تو یہ تو ایک دن ہمارے حق میں ہوتا ہے، یہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے،
اور اس میں اپنے حق کو غالب کرنے، چاہے وہ کسی علم کے میدان میں ہو یا عمل کے میدان میں، رکھنے اور کرنے کی خواہش، یہ ہر مسلمان بچے بڑے کے ذہن میں ہے، چاہے وہ اپنے حلیے، اپنی مشغولیت، اپنے پس منظر کے اعتبار سے کوئی نہیں، تو اس اعتبار اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور وہ یعنی الحمدللہ یہ وہی اساس ہے جو ایمان کی صورت میں ہم سب کے سینوں میں موجود ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس کے متعلق ہے، تو اس کو جو ہے نا برتیں، مگر ایک برتنے کی شے سمجھ کر، کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب جس طرح سے قرآن حکیم، یہ تنقید تو ہو سکتی ہے، تنقید کی میری نیت نہیں ہے، میں عرض کرتے جا رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں بتاتا ہے کہ یہ جو خچر ہے نا، یہ بڑی کارآمد چیز ہے۔ قرآن حکیم اس بات کا تذکرہ کرتا ہے خچر کا کہ بڑی کارآمد چیز ہے، اور یہ تمہارے سامان وہاں تک پہنچا دیتی ہے، لم تکن بالغیہ الا بشق الانفس، جہاں تک تم نہیں پہنچا سکتے اسے بغیر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے۔ تو ایک ٹیکنالوجی تھی اس زمانے کی، ایک سواری تھی جس میں سامان لاتے تھے، اور وہ خچر جو ہے نا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک بھی سامان پہنچا دیتا تھا۔ تو اب اسی کی نئی صورتیں آ گئی ہیں، تو اب یہ کہنا شاید عجیب سا ہو کہ اسے گدھا سمجھ کر استعمال کریں، باقی اس کو سر پہ کپڑے اس سے عقیدہ جب عکس کرنے لگیں گے نا تو مشکل ہو جائے گی، ورنہ یہ سہولت کا سامان ہے۔ اچھا، اس میں ہم یعنی مسلمان اس کو برتتے بھی ہیں، اور اس کی برتنے کی میں کوتاہی کرنا بھی ہماری دینی اعتبار سے کوتاہی قرار پائے گی۔ قرآن کی بتاتا ہے کہ ساز و سامان ہر کا خاص طور پر یہ تمہیں فراہم کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہر دنیا کی وہ ضرورت جس سے مسلمان مبتلا ہوتے ہیں اس کو مسلمان فراہم کرے، یہ ان کے اوپر فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ اور یہ جو سامان حرب و ضرب ہیں ان کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہے اتنی تم اپنے دشمنوں کے لیے طاقت فراہم کرو، کرنے کا مگر اس کو اسی سطح پہ رکھنا، برتنے کا سامان ہے۔ آج بھی یہ ٹیکنالوجی جس کے ہاتھ میں ہے نا، وہ اس کا دماغ جس کے ہاتھ میں وہ غالب ہے۔ آج ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، یہ بہت سطحی تجزیہ ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے اس لیے ہم پیچھے رہ گئے، ایسی بات نہیں، صرف ہمارا میدان ہے۔ یعنی ہمارے صوفیاء دلوں پر محنت کیا کرتے تھے، ہمارے فقہاء وہ یعنی عقل سے اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ انسانوں نے صرف اپنا وجود اللہ کے حضور نہیں جھکایا، ہمارے فقہاء نے انسانی عقل کو بھی اللہ کے حضور سرزریز کر دیا۔ تو یہ وہ میدان تھا جس میں ہمارا مقابلہ مغرب نہیں کر سکتا، دل اور دماغ کی ان سطحوں پر جسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت زبردست فقہ کو ایکسپلین کیا ہے۔ اور جب یہ فقہ نافذ تھا تو 3 بڑے اعظموں پہ حکمرانی تھی ہماری، اور جب ڈکلائن شروع ہوا اس میں یہ تھا کہ عربی اور فقہ کو پیچھے کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی سپر پاور ہونے کے بعد وہ تباہ ہو گیا ہم۔ تو سوال میرا یہ ہے، کیا ہم اس کفر کے نظام سے جس میں آزادیوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے یعنی جمہوریت، اس کے ذریعے اسلام نافذ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پہ نافذ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ نہ ترقی کر سکتے ہیں اس میں، مثال کے طور پہ اگر آج مغرب ترقی کر رہا ہے سود کی وجہ سے، لیکن ہم بھی ترقی کریں اگر ہم نافذ کریں، لیکن چونکہ ہمارے عقیدے سے ٹکرائے گا اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو یہ نہ ہم اس میں ترقی کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا میرا سوال یہی ہے، کیا جو جمہوریت جو 3 آزادیوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم کیا اسلام نافذ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات سے تو آپ کے اتفاق ہے کہ جو نسخہ ان کے لیے کارآمد ہے وہ ہمارے لیے کارآمد ہو، ضروری نہیں ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ باقی یہ کہ یہ جو جہاں تک تعلق ہے سیاست میں جمہوریت کے ذریعے سے غلبہ اسلام کا، تو یہ حکمت عملی کی بات ہے، اور جہاں تک تعلق مغربی جمہوریت کا ہے اس سے تو کوئی بھی صاحب ایمان اتفاق نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جمہوریت کے کئی ساختہ معنی بھی ہیں جس کو متعین کیا مسلم مفکرین نے، تو اس معنی میں وہ ایک حکمت عملی ہے، تو حکمت عملی کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں اگر آپ اس کو سادہ کر لیں تو ایک ہے سسٹم کے اندر، سسٹم بھی خاص معنی میں، ایک ہے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے غلبے کی خواہش، ایک ہے سسٹم سے باہر رہتے ہوئے غلبے کی خواہش۔ ہم اس خواہش کا اعتراف کرتے ہیں، حکمت عملی میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ جاوید صدیق، دراصل ابھی آپ نے اپنی اسپیچ میں بھی اور ابھی بھائی کے جواب میں بھی آپ نے کہا، تسلیم کیا اس بات کو کہ مغربی نظر حیات کا اس وقت غلبہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہ قابض ہیں،
اور ہم اس ڈائریکشن میں ہیں؟ جیسے ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا ہماری خواہش، تو وہ کیا عوامل ہیں جو ہم نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہم کو غلبہ حاصل نہیں ہو رہا؟ دیکھیے اس میں ایک تو اپروچ یہ ہے نا کہ ہم دیکھیں مغرب نے کیا کچھ وہ عوامل اختیار کیے تھے کہ وہ غالب آ گئے، اور اب ہم وہ کر لیں تو غالب آ جائیں. اس مقدمے میں ہمیں اختلاف ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ان کے غلبے کی واحد وجہ ہماری نااہلی، اور ہماری نااہلی یعنی وہ غالب نہ آتے اگر ہم اہل ہوتے، اور ہماری نااہلی وہ نہیں ہے جو ان کے لیے نااہلی ہے. یعنی خاص ہے ترکیب میں، یعنی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ ہمیں اس بات کا خلاصہ اس میں آ گیا کہ ہم اپنے اصولوں پر اگر اہل ہیں، یعنی اسلام کی اپنی تہذیب کے دیے ہوئے معیارات پر اگر ہم اہل ہیں تو وہ کبھی غالب نہ آئے. ہوا یہ کہ ہم نے اپنے اصولوں پر جب اپنے آپ کو اہل نہ رکھا تو پھر غالب آ گئے. اور جس دن ہم اپنی اصل پر واپس لوٹ آئیں گے اور اپنے اصولوں کے موافق جو ہمارا عقیدہ ہے اسی کے موافق ہمارا سماج بھی اور ہمارے اعمال بھی ڈھل جائیں گے، اور ہمارا انفس و آفاق اس کے موافق ہو جائے گا، ہماری نفسی کیفیات بھی اور ہمارے آفاقی نظریات بھی اس کی ترجمانی کرنے لگیں گے، تو اس کے بعد کوئی اور غالب آ نہیں سکتا. یہ تو اللہ کا ہم سے وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو یہ ہے جو ہماری اہلیت کی بنیاد تھی، ایمان، اور ایمان کی پھر وضاحتیں ساری. تو ان کے غلبے کا واحد سبب ہماری نااہلی، اور ہماری نااہلی اور ان کی نااہلی ایک نہیں ہے. ہماری نااہلی اپنے اصولوں پر ایمان میں کمزور ہونا ہے. یہ گزارش ہے. جی شاہد وسیع صاحب. السلام علیکم. سر یہ مسلم نظریہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جنہیں یہ نظریہ پہنچانا چاہیے لوگوں تک، ایک تو سب سے پہلے میں اس محفل کا حصہ بنا، مجھے بے انتہا خوشی ہے، لیکن اس محفل کے بعد آگے کب میں ایسی محفل کو اٹینڈ کر سکوں گا مجھے نہیں پتا. میں یہ بتا رہا تھا کہ نظریہ حیات جو ہے سر کیا پہنچا رہے ہیں ہم لوگوں تک اپنے یہ خیالات. مسلم ہماری مسجدیں، ہمارے بڑے یہ کام کر رہے ہیں سر کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں عام زندگی کیسی ہے، کیسے گزارنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ یورپ میں یا کہیں ٹریول کریں تو سر میں اپنے جو رویے ہیں اس میں بہت مختلف سمجھتا ہوں کہ ہیں، پتہ نہیں آپ کو اختلاف ہو، لیکن ہمارا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے ان کی نسبت، وہ بہت بہتر ہوتا ہے. تو میں یہ چاہتا کہ کوئی ہم کر رہے ہیں یہ کام سر کہ نظریہ حیات پہنچا رہے ہیں لوگوں تک، ہماری مسجدیں، ہمارے امام باڑے. ہم اس وقت دور زوال میں ہیں، اور یہ تو ہم اس اعتراف سے ہی بات کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پائے، اور اسی کا ادراک کرنے کے لیے ہم یہ گفتگو عرض کر رہے ہیں. جتنا ادراک اور ہمارا اعتراف سچا ہوگا اتنی جلدی ہم تبدیلی لا سکیں گے. اس میں ہم سب کو کوشش کرنی ہے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی. جی مسعود بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ذہنی اور عسکری ہم نے جو مغلوبیت قبول کر لی ہے، اس کے بعد جو فکری محاذ پہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو مدرسے اور ہمارے جو دوسرے علماء اکرام ہیں وہ فکری محاذ پر اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جیسے امام غزالی نے کیا، سید مودودی نے کیا اور علامہ اقبال نے کیا. اس طریقے کی جو ہے فکر اور فکری محاذ پہ جو جد و جہد ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہی سب سے بڑی جو ہے وہ فکر کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کا جو ہمارے تاریخ کے بڑے نام ہیں اس طرح کے درخشاں ستاروں کی ضرورت ہے، اور اس سطح کے لوگ اگر نہیں ہیں تبھی ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کس طرح تیار ہوئے اور یہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اپنے وقت میں کار تجدید انجام دیا، یہ وہ بات ہے جس پر جتنی توجہ ہوگی اتنے اچھے بتائے جا سکیں گے. اور اس سے اتفاق ہے کہ ویسے لوگ نہیں ہیں، مگر جو ہیں ان سے بھی واقفیت اتنی نہیں ہے. یعنی ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ صرف معلومات کے نہ ہونے کا بھی نہیں ہے بلکہ غلط ہونے کا بھی ہے. وہ جو مثال عرض کی تھی نا روایت ہلال والی، وہ مسئلہ یہاں پر ہے کہ یہ الگ الگ دائروں میں کام ہو رہا ہے اور دونوں طبقات ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں. ایک طبقہ جو کہ اسکول کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے اس نے وہ نہ جاننے کو نہ ہونے کی دلیل جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی غزالیہ دورہ بھی ہے، تو وہ کہے گا اس کا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کے علم میں جو چیز نہ ہو وہ نہ پائی جاتی ہو. تو اچھا اب
یہ ذمہ داری بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہی ادا کرنی ہے کہ آپ یہ دکھائیں بھی، یعنی چاند خود اپنے آپ کو دکھلائے کہ یہ اس طرف سے اعتراض ہوگا. تو دونوں طرف سے اعتراضات صرف کفایت نہیں کریں گے، اس میں پہلے ان اعتراضات کا جو منشا ہے جہاں سے یہ وجود پذیر ہو رہے ہیں ان کو سمجھ کر اس کے بعد اس کے ازالے کے لیے جتنے مفاہمت کی صورتیں، یعنی ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو جاننے، ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش ہوگی، اتنی بہتری ہوگی انشاءاللہ. یعنی عملی کام وہاں سے شروع ہوگا. اعتراض بہت عرصے سے ہم سب کر رہے ہیں ایک دوسرے پر. جی احمد چاولہ صاحب. اجتماعیت اور انفرادیت کے اعتبار سے کیا فرق ہے مسلم نظریہ حیات اور مغربی نظریہ حیات میں؟ کیونکہ اسلام بھی ان فرد کو اہمیت دیتا ہے اور اجتماع معاشرے کو اہمیت دیتا ہے، اور مغرب میں بھی فرد کو اہمیت دی جاتی ہے اور معاشرے کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. تو بنیادی فرق کیا ہے؟ تقابلات میں سے ایک تقابل تھا، مگر اس کی وضاحت ذرا مشکل ہے، اس لیے اس میں کچھ مقدمات ہیں. اسلام نے انفرادیت کو ایک بہت زیادہ اہم چیز قرار دیا ہے فرد کی نسبت سے اور معذرت آخرت کی نسبت سے، اور سب سے بڑی مصلحت قرار دیا کہ کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، تم میں سے ہر شخص روز قیامت اکیلے اکیلے حاضر ہوگا. تو جہاں آخرت کا معاملہ ہو وہاں انفرادیت کو ترجیح ہے. اور پھر جب یہ افراد جو آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں جب یہ جمع ہوتے ہیں تو پھر بعض مواقعوں پر ان کی اجتماعیت وہ ترجیح کی حامل ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی آخرت کی بڑھوتری ہوتی ہے. چنانچہ وہاں دنیا میں انفرادیت قربان بھی ہو جاتی ہے. مگر اس کی وجہ اچھا اب ڈاکٹر فیضان صاحب. السلام علیکم سر. میرا یہ سوال ہے کہ مغربی نظریہ حیات نے جب سے تقلید جامد کو چھوڑا ہے وہ ترقی پہ ہے، جبکہ مسلم نظریہ حیات تقلید جامد پر عمل پیرا ہے، اس وقت سے وہ روبہ زوال ہے. تو کیا ہم مستقبل میں دیکھتے ہیں اگر مسلم نظریہ حیات تقلید جامد کو چھوڑ کر عروج کی طرف آ سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ذرا خیال فرما دیجیے گا. جو تقلید ہے نا، اس سے علامہ اقبال کے ہم یہ مضمون بڑا اچھی وضاحت کے ساتھ آیا ہے ان کے لیکچرز سے قطع نظر ان کے یعنی منظوم کلام میں. تو ایک ہے ان کے ہاں لفظ تقلید کا استعمال مغرب کی قرآن تقلید کے طور پر، تو یہ بڑے ایول کے طور پر، ایک بڑی برائی کے طور پر وہ دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں نے مغرب کی تقلید شروع کر رکھی ہے. اور اگر اس معنی میں آپ کی مراد ہے تقلید جامد تو مجھے 100% اتفاق ہے کہ جس دن ہم نے یہ کام چھوڑ دیا کہ مغرب کی نقالی کرتے اور اس تقلید میں پڑے ہوئے، تو انشاءاللہ اسی دن ہم بہت سی خیر کے راستوں کو کھول لیں گے. اور اگر آپ کی مراد شرعی مسائل میں مسئلہ تقلید ہے تو اس سے مجھے اختلاف ہے، اور اس کے لیے میں پھر علامہ کے ایک شعر کا سہارا لوں گا. ان کے فارسی کلام میں ایک عنوان ہے کہ درمانی ہی کہ در زمانے انحطاط تقلید از اجتہاد اولا ترست. اس معنی کے بیان میں کہ زمانے انحطاط میں تقلید جو ہے وہ اجتہاد سے بہتر ہے. ز اجتہاد عالمانے کم نظر اقتدا بر رفتگاہ محفوظ تر. کہتے ہیں کہ کم نظر عالموں کے اجتہاد سے بہتر ہے کہ رفتگاہ جو گزر گئے بڑے بڑے علم کے مینار ان کی ابتدا کر لو، یہ بہتر ہے. اب اس کو یہ تو ایک یعنی ہم نے شعری پیرائے میں بات کو سامنے رکھ دیا. باقی اس کی دینی اسناد کیا ہیں اور دین میں تقلید کے معنی کیا ہیں، کب واجب ہوتی ہے، وہ واجب انتظامی ہے، واجب شرعی ہے، اور تقلید کس کے لیے واجب، یہ ایک پورا موضوع ہے. اس کو ہم وہ تقلید لازماً اجتہاد کی ضد نہیں ہے، یہ بہت ضروری بات ہے. یعنی ہم اس تقلید سے، مذہبی تقلید سے اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا. تو یہ اسی طرح کا ایک افسانہ ہے جس طرح کا افسانہ ہم سنتے تھے کہ دنیا کی سب سے مضبوط فوج اسرائیل کی ہے اور ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. تو اسی طرح کا یہ بھی افسانہ ہے کہ مسلمانوں نے جب سے تقلید کا دروازہ بند کیا اس وقت سے زوال کا شکار ہیں، اور جس دن یہ اجتہاد کا دروازہ کھولیں گے، ہمیں یہ دروازہ نظر نہیں آیا کہاں ہے، ڈھونڈ رہے سے، اللہ کرے کہیں تو دکھا سکے. تو جس دن یہ اجتہاد کا دروازہ کھولیں گے اس دن کی ترقی کی راہیں کھل جائیں گی. تو یہ ایک مت ہے اور اس پر کبھی بات ہو سکتی ہے. جی بہت صحیح. آپ کی گفتگو سننے کے بعد اپنی جہالت اور کم مائگی کا بہت شدت سے احساس ہوا، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے اجماع کی بات کی، پھر آپ نے عقیدے کی بات کی، تو اس میں ابھی بھی بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اس پہ اور زیادہ گفتگو کی جائے. تو کہیں پر جب افلا تعقلون اور افلا تدبرون کی بات کرتے ہیں تو وہ کس پیرائے میں بات ہوتی ہے، اور پھر وہ عقیدہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور وہ عشق پھر علیحدہ ہو جاتا ہے. یہ اس میں
کچھ تضاد ابھی تک موجود ہے، ذرا سا یا تو کسی نئی اگلی نشست کے لیے رکھ لیجئے یا پھر کچھ باقی انشاءاللہ سب چاہیں گے جو اگر مختصراً کوئی جواب دے سکیں. یعنی یہ جو تفقع ہے نا، تفقع جو ہے نا، یہ تعقل کے منافی نہیں ہے. تفقع جس کو ہم بار بار ذکر کر رہے تھے، تو تفقع تعقل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈسپلن تعقل کا عنوان ہے. وہ تعقل یعنی عقل کی وہ جولانیاں جو وحی کی رہنمائی میں ہوں، وہ تفقع کہلاتی ہیں. اور یہ ہمارے ہاں بہت محمود چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے کہ قرآن حکیم بار بار تفقع کی دعوت دیتا ہے، تعقل کی دعوت دیتا ہے انہی معنی میں، تفقع فی الدین. اور یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں تفقع عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ دین کے تفقع سے مراد کوئی صرف یعنی نماز و روزہ کے احکام نہیں ہے، پوری زندگی کے احکام سمجھا دیتے ہیں. اسے ترجیحات کا علم مل جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کیا پہلے ہے کیا بعد ہے، اور کس کی نسبت دین میں کیا ہے. اسی طرح بہت اس کے اندر وسعت ہے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اسی فقہ کے بارے میں جو تعریف ان سے منقول ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ کیا ہے؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا. فقہ نام ہے، تفقع نام ہے اس چیز کا کہ ایک شخص یہ جان جائے کہ کیا چیز اس کے حق میں ہے. معرفت النفس، نفس کو ایسا پہچاننا کہ کیا اس کے حق میں ہے اور کیا اس کے مخالف ہے، کیا اس کے خلاف ہے. ما علیہا، تو اتنی وسیع تعریف ہے اس کی. تو تفقع تعقل کے ہرگز ضد میں نہیں ہے، مقابل نہیں ہے، بلکہ ڈسپلن تعقل کو، ایسا تعقل یعنی عقل کی وہ ساری ایکٹیویٹی جو وحی کی رہنمائی میں ہو، اس سے تفقع کہتے ہیں. اور ہم تفقع کے دائی ہیں، ہم تعقل محض کے دائی نہیں ہیں. بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم نے ان کا تقابلی جائزہ لیا اور صف بندی تو بہت نمایاں ہے اور کلیش آف سویلائزیشن نے اس کو اور عیاں کر دیا. میرا سوال یہ کہ کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ مستقبل میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جو نظریہ حیات میں جو خلیج ہے، جو آپ نے بتایا کہ ہم پاٹ نہیں سکتے، اس کو مستقبل میں آپ کبھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ خلیج کم ہو یا ہم اس کو پاٹ سکیں؟ یہی میرا سوال ہے. شکریہ. مستقبل ایک ہے مستقبل قریب، تو اس میں تو ایسا نظر نہیں آتا. ابھی تو یہ تضاد نے چلنا ہے اور یہ حق و باطل کا ایک معرکہ بنے گا، اور بنا ہوا ہے اور بنے گا بھی اور بڑھے گا بھی. ہاں البتہ اس دنیا کے اختتام کے بارے میں جو باتیں ہمارے وحی کے ماخذ میں ہمیں ملتی ہیں، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں بھی ایک قیامت قائم ہوگی، ان معنی میں کہ حق کی اظہار کا ایک موقع اس طرح ہوگا. باقی اصل میں تو اس میں حق و باطل، یہ دنیا اس لیے نہیں بنی کہ یہاں پر جو چیز غالب آ جائے وہ اپنے حق پر ہونے کی اسے دلیل بنا لے، بلکہ دنیا اس لیے بنی ہے کہ یہاں حق و باطل کا معرکہ جاری رہے اور یہ دیکھا جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. نتیجے کا دن یعنی وہ تو آخرت ہے. ذالک یوم التغابن، کون جیتا اور کون ہارا یہ تو روز قیامت معلوم ہوگا. تو حقیقتاً حق کیا ہے اس کا اظہار آخرت میں ہے، البتہ یہاں حق و باطل کا معرکہ جاری رہے گا. آپ نے جو ہے وہ اپنی تقریر کے دوران بار بار علامہ اقبال کے حوالہ جات تھی، تو انہی کے ارکان اعجاز کے 2 شعروں کا مفہوم ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 2 نمائندے مغرب کے ہیں، فلسفی اور سائنسدان، اور ادھر صوفی اور ملا. تو وہ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے کہ صوفی اور ملا کو جو ہے وہ میرا سلام پہنچے کہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، لیکن انہوں نے جو دین کی تعویلات کی ہیں اس نے خدا، جبرائیل اور مصطفیٰ کو حیران کر دیا ہے. تو یہ تعویلات جو ہیں جنہوں نے ہمیں زوال کی طرف لے گئے اور ہمارے لیے مشکلات کر دی، اور اسلام آج تو فرق بازی میں ہم بڑے ہوئے، تو ان کو واپس اصل کی طرف کیسے ہم لوٹا سکتے ہیں کہ تعویلات نے جو نقصان کیا؟ جی، جنہوں نے یہ کیا انہوں نے غلط کیا اور ہم ان کی وکالت نہیں کرتے. باقی یہ ہے کہ اس کی اصلاح کا سامان وہی ہے کہ اپنے اصل کی طرف ہم لوٹیں تو اتنا بہتر ہوگا. باقی اقبال کے ہاں یہ تنقید موجود ہے، بلکہ جو نمائندہ مصرع میں نے کوٹ کیا وہ بھی تنقید ہی پر مشتمل ہے. تو دور زوال کے یہ یعنی تشخیص ہے اور علاج کی تجویز دوسری جگہوں پر کی ہے. وہ اقبال کے کچھ شعر مجھے یاد آ رہے ہیں. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا
آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے صورت کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ بہرحال سوال میرا یہ ہے جی کہ ہم دیکھتے ہیں آج کی جو نسل نو ہے ہماری بہت زیادہ متاثر ہے اس مغربی نظر حیات سے، تو بحیثیت والدین کے یا بحیثیت اپنے فیملی ہیڈس کے ہم کیا کر سکتے ہیں گھر کی سطح پر کہ اپنے بچوں کو اس اثر سے متاثر کم سے کم ہونے دیں؟ جو کہ بہت ساری فکری باتیں ہوئی، تو اس کا جواب بالکل عملی سے عرض کر دیتا ہوں، فکری نہیں، حالانکہ فکری جواب بھی ہو سکتے ہیں اس کے، عملی سے یہ ہے کہ انہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، بس یہ اس میں سارے مسائل کا علاج موجود ہے۔ اصل میں ہم میں سے اکثر لوگ فکری طور پر کرپٹ ہوئے نہیں ہیں، ہم بطور فیشن ملحد ہو گئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی دین بیزار ہو جانا فیشن میں ہے، اور اس کا علاج کوئی فکری گفتگو تو نہیں ہے۔ فیشن کا کیا یعنی جائزہ عقلی ہوتا ہے؟ یہ تو فیشن میں آج کل آپ یہ کہیں کہ میں اللہ رسول کو مانتا ہوں تو آپ بڑے آؤٹ ڈیٹڈ آدمی ہیں، آپ یہ کہیں کہ میں تو یہ مجھے اعتراض ہے اور وہی کے یعنی باللفظ ہونے پر مجھے اشکال ہے، تو آج کا مطلب آپ بڑے فلسفی ہیں اور بڑی آپ کی جو ہے نا ایک انٹلیکچوئل ورتھ ہے، تو یہ ہے وہ مسئلہ۔ تو اگر ہم اس کے بالمقابل یہ سوچیں گے کہ ہم اس کا علاج بھی اسی سے کریں، یعنی اتار کے لونڈے سے، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کرنا یہ ہوگا کہ اس کا عملی جواب یہ ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو جاؤ، تو پھر ان کا خدا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آج جمہوریت کے مقابل اسلامی نظام حکومت کیا ہونا چاہیے اور کیوں کر ہوگا؟ یہ تو فقہ کا موضوع ہے، فقہ کا ایک تفصیلی باب ہے پورا، اور اس پر بڑی اچھی کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی، تو ان سے استفادہ مفید ہے، اس کو اختصار سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا سی گزارش کرتا ہوں، یہ بات مکمل ہو جائے گی۔ تو اس میں جو کتاب حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے اسلام اور سیاسی نظریات، اس کا مطالعہ مفید ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب مولانا عبدالباقی حقانی صاحب کی ہے، اسلام کا نظام سیاست و ریاست، اصلاً انہوں نے عربی پشتو میں لکھی تھی اور اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گئی، 2 جلدوں میں تھوڑا سے شائع ہوئی ہے۔ یہ بہت مفید اردو میں دستیاب ہے، ورنہ عربی میں پورا اس کا ایک ذخیرہ ہے جس کو سیاست و شرعیہ کہتے ہیں، اور پہلی صدی سے آج تک اس پر کام ہوتا ہے۔ ہمارے محدثین نے بھی کام کیا اور فقہاء نے بہت اس میں یہ کہ پوری لائبریری تیار کر دی۔ تو بدقسمتی سے پولیٹیکل سائنس پڑھنے والے اس سے واقف نہیں ہوتے، تو ہم جو ہے نا یہ تفقع کی بنیاد پر جو سیاست ہے نا، اس کو کہتے ہیں سیاست شرعیہ، اور جو تعقل کی بنیاد پر ہے مجرد، وہ ہے پولیٹیکل سائنس۔ یہ ہمارے تضادات ہیں۔ پہلے تو میں اس بات پر معترض ہوں کہ اس حال کے اندر سود کو ایک ذریعہ سمجھا گیا سوال کرنے والے کی جانب سے، اور اس کو وجہ بنایا گیا کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، میں تو معترض نہ دیکھیں، دینی فقہ ہے تو دین کے معاملے میں، تو یہ بہرحال اعتراض ہے میرا کہ سود کو نہ تو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک بات بہرحال سوال میرا بہرحال یہ بنتا ہے کہ اس وقت کے حالات میں ہمارے لیے آپ کی طرف سے رہنمائی کا بھی کچھ نصرت دینا چاہیے، سوائے ایک تجزیاتی طور پر جو ہم نے نشست اٹینڈ کی ہے، اگلا لائے عمل ہمارے کرنے کا کام کیا ہو، یہ بتانا چاہیے۔ اتفاق ہے آپ کے ایک جذبات سے ماشاءاللہ، باقی سود ذریعہ نہیں ہو سکتے، یہی تو بات عرض کر رہا تھا میں، شاید وضاحت نہیں کر سکا کہ یہ تو جو یعنی مشرکین نے یہ کہا تھا کہ سود اور نفع برابر ہے، اور اسلام نے یعنی قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کر دی کہ اللہ نے حرام کیا سود کو اور نفع کو حلال کیا۔ ان کے اس عقلی اعتراض کا عقلی جواب نہیں دیا، بلکہ تحکمانہ انداز میں بتلا دیا کہ شریعت جو کہے گی وہ چلے گا، اور میں حلال کرتا ہوں، میں حرام کرتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، تو ہم نے اس کو حلال کیا، اس کو حرام کیا۔ تو آپ کی بات جو تھی وہی بات میں نے بھی عرض کی تھی۔ باقی عملی کام وہی ہے کہ ہم سچے ہو جائیں اپنے دین کے ساتھ، یہ سب ہم کوشش کریں، عملی بات ہے۔ جی زاہد صاحب کو میں یہ سب عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسلم یہ آخری سوال ہے جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے مسلم نظر حیات میں نمائندہ بتایا ملا اور صوفی، میں ملا کی جگہ عالم کا لفظ استعمال کروں گا، اچھا، اور مغربی نظریے کے لیے آپ نے فرمایا فلسفی اور سائنسدان۔ تو کیا یہ فرق نہیں ہے کہ مغربی نظریہ نے انسان اور کائنات
یعنی فلسفی انسان کے لیے ہے اور سائنسدان جو ہے وہ کائنات کے لیے ہے. تو مسلم نظر حیات نے کائنات کو چھوڑ دیا, صرف انسان کو دیکھتا رہا. عالم تو بتاتا رہا, اس کے ساتھ اس نے صوفی کو لے کے آ گیا, صوفی ایبسٹریکٹزم کی طرف لے گیا, اس نے کائنات کو چھوڑ دیا. تو شاید بنیادی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم نے کائنات پہ تدبر کرنا چھوڑ دیا, یعنی سائنس ان کی اور ہماری کامن میراث ہونی چاہیے تھی, اور باقی جو نظریہ اخلاق جو تھا اس کے لیے فلسفی اور عالم ہونا چاہیے تھا. باقی سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی اس میں کوئی اعتراض نہیں, بالکل آپ عالم کہیں, شیخ کہیں, ملا کہیں, مولوی کہیں, یہ سارے ایک ہی حقیقت کا اسی فرد کامل کے مختلف عنوان ہیں. اچھا, جہاں تک یہ جو دوسرا تقابل آپ نے ڈرا کیا, اس میں دیکھیے اصولاً تو اس سے اختلاف نہیں ہے کہ یہ مشترکہ میراث ہونی چاہیے تھی, بلکہ میں نے آغاز میں بات عرض بھی کی. اس بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ واقعی مشترکہ میراث ہے اور اپنی جگہ برتنے کی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ میں تمہیں کائنات کی ان اشیاء کو برتنے کی اور اس کی یعنی اس کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہے, اس کی کیمیکل پراپرٹی, یہ بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اور انتم عالم بامور دنیاکم, تو اپنے برتنے کی چیزوں کو خوب جانتے ہو, برت لو. تو صحیح, مسلمان بھی اس کام کو برتے ہیں اور جب تک برت رہے تھے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا رہے تھے, آج بھی برتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس برتنے کی سطح پر مسلم غیر مسلم ان کا فرق نہیں ہے. ہاں, جہاں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ اس برتنے کی چیزوں سے عقیدہ عکس کرنے لگ جائے وہاں مسئلہ ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس سے سائنٹزم یا عقیدہ عکس کریں, اس کو برتنے کی چیز رکھیں. ہاں, اس میں ایک فرق ضرور ہے کہ آج عملاً ان کے ہاں یہ بات صرف یہاں تک رہی نہیں ہے. تو جب صرف ہم سائنس کو پازیٹیو کر کے بیان کر دیتے نا, تو وہاں اس کے سائنٹیفک پروگریس, اس کے معنی انہوں نے متعین کیے ہیں. پروگریس کیا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ ٹو میکسیمائز دی پلیجر. اس سے ہمیں پھر اختلاف ہو جاتا ہے. اب کہتے ہیں برتنا الگ چیز ہے اور تعیش اور کچھ ہے. تو عیش کوشی کے لیے دنیا نہیں بنائی گی, عیش کوشی سے لازماً حق تلفی لازم آئے گی دوسروں کی. اور برتنا یہ اپنی جگہ سب کا حق ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو مسخر کیا ہے انسانوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے کیا ہے. برتے مسخر کر دیا ہے اللہ نے. یہ فعل باری تعالیٰ ہے, تسخیر جو ہے نا فعل باری تعالیٰ ہے. ہمارے یہاں یہ دعویٰ ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر کہ بھائی اللہ نے کہا ہے مسخر کرو, تو ہم کہتے ہیں بھائی کہاں کہا اللہ نے. لوگ آج اس غم میں کہ ہم سائنس میں پچھڑ گئے, پیچھے رہ گئے, یہ تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ قرآن حکیم میں کہ کائنات کو مسخر کرو, اور ہم مسلمان یہ کام کر نہیں رہے, اس فریضے سے ہم پیچھے رہ گئے اس لیے مغلوب ہیں. تو ایک جگہ دکھا دیجیے جہاں اللہ نے کہا ہو مسخر کی. تو یہ فعل باری تعالیٰ, جیسے خلق ابدا فعل باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا, اسی فرماتا ہے ہم نے مسخر کر دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کو تابع کر دیا, تمہیں عقل دے دی, اس کو دیکھو, سمجھو, برتو, استعمال کے لیے قابل بنا لو, بس کرو. مسلمان کرے غیر مسلم کرے, عقیدہ اس سے عکس کرنا وہ ہمارا اختلاف ہے. اس میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پورا ایک بیانیہ ہے. اب وہ لازماً, اور ظاہر سی بات ہے عقیدہ جب بھی ہوگا تو وہ شے کا بیان نہیں ہوگا, اس میں ایبسٹریکٹ نظریات ہی کو بیان کیا جائے گا, اور وہ اس زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کی بات ہوگی, اور یہ لازمہ ہے اس کا. تو ہم کہتے ہیں یہ ہم سے لے لیں, پھر اس کے بعد برتنے کی چیزیں ہم آپ سے بھی لے لیں گے, آپ ایجاد کریں گے وہ بھی ہم لے لیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ یہ ایجاد مسلمان ہے اور یہ ایجاد کافر ہے. جو ایجاد انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہم لے لیں گے اگر ہمارے عقیدے سے نہ ٹکراتی ہے. بہت شکریہ جناب مفتی عبید خواجہ صاحب. آج کی طرح یہ نشست بھی تشنا محسوس ہوئی ہے, اور آج کا موضوع تو بہت زیادہ وسیع تھا, اور انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو ذیلی عنوانات سے بھی کوشش کریں گے کہ آئندہ ہم لوگ بیٹھیں جمع ہو. اچھا, آج کا جو یہ خطبہ ہے, یہ لیکچر ہے, یہ مولانا ایوب دہلوی کے نام سے جو ہے منسوب کیا گیا ہے. تو یہاں سوال بھی ہوا اور پہلے بھی ہوا تھا کہ جن کے نام سے یہ خطبات منسوب ہوتے ہیں ان کا ہلکا سا تعارف کرا دینا چاہیے. تو میں بھائی فراست رضوی سے کہوں گا کہ بالکل مختصر, کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل نہیں ہے, آپ اس بارے میں بتا دیں حضرات. جی, مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سلیم احمد صاحب نے مجھے کچھ باتیں بتائی. ایک تو یہ بات بتائی کہ وہ علم کلام کے آخری آدمی تھے پاکستان میں.
علم کلام کیا چیز ہے؟ علم کلام کوئی کلام کرنے کا یا تقریر کرنے کا فن نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے فلسفہ یونان کے مقابلے میں جن عقلی علوم کو ترویج دیا اور ان کی بنیاد ڈالی اسے علم کلام کہتے ہیں. یعنی وہ نظام استدلال جو کافرانہ فلسفیانہ نظام استدلال کے مقابلے میں وضع کیا گیا وہ علم کلام ہے. اور علم کلام میں سب سے بڑا نام جو لیا جاتا ہے، یعنی اس عہد میں بہت زیادہ لیا جاتا ہے، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے نہ صرف فلسفہ یونان کا رد لکھا بلکہ فلسفہ یونان کی شرح بھی بہت اچھی کی. بعض لوگ کہتے ہیں ابن رشد تو ابن ماجہ اور ابن طفیل سے زیادہ اچھی شرح کی اور اس کا رد بھی لکھا. تو علم کلام کے یعنی ابھی سمجھ لیجئے اپنی آسانی کے لیے کہ مسلم فلسفی کے یا اسلامک فلسفی کے جو نام بھی آپ اس کو دینا چاہیں اس کے وہ آخری آدمی تھے. اور وہ جو تھے کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کا گٹھر اپنے کاندھے پہ رکھ کے کراچی شہر میں گھومتے تھے اور ایک لوہے کا گز ہوتا تھا اس سے وہ فروخت کرتے تھے. بڑے پراسرار سے روحانی آدمی تھے اور جب وہ تقریر کرتے تھے تو وہ جادو کر دیتے تھے اور ان سارے سوالات کے وہ جواب دیتے تھے جو اسلامی عقائد پر اعتراضات کی صورت میں ایک استدلال کے پیرائے میں کیے جاتے ہیں. اور ان کے جو ہے ان کی تقریروں کو جو ٹیپ ریکارڈر سے اتاری گئی 2 جلدوں میں شائع کیا گیا ہے، مقالات ایوب دہلوی کے نام سے. وہ بہت بڑے آدمی تھے اور انہوں نے فکری سطح پر جو ہے الحاد کا مقابلہ کیا. بہت شکریہ جناب فراست صاحب. اچھا جی، اس کے بعد نشست کا اختتام کی طرف بڑھنے سے پہلے حسب معمول ہم نئے شرکا کا تھوڑا سا تعارف کرتے ہیں کہ ان کا نام آ جائے، کس پیشے سے یا کس چیز سے وابستہ ہیں یہ آ جائیں اور ہم شناسا ہو جائیں. تو آج ماشاءاللہ کافی نئے لوگ ہیں اور میں تعارف حاصل کرنے کے باوجود نام ذہن نشین نہیں کر سکا ہوں افراد کے، لہذا میں درخواست کروں گا کہ نئے دوست جو آج کے مکالمے کے شریک ہوئے ہیں وہ خود کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرا دیں. سب سے پہلے میں کاشان صاحب، ان کا نام مجھے یاد ہو گیا ہے، یہ تعارف ہے. السلام علیکم. مجھے بہت خوشی جوائن کیا ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ کافی دیر سے جوائن کیا ہے، مجھے پہلے جوائن کرنا چاہیے تھا. اور اس 1-1.5 گھنٹے کی نشست میں کافی چیزیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں. اور ویسے میرا تعارف یہ کہ میرا نام کاشان محمد علی ہے اور میں ایک فوڈ انڈسٹری سے وابستہ ہوں. السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ سلسلہ کاشان محمد علی ہے اور میں فوڈ انڈسٹری. جمیل صاحب کو دیتے ہیں. جمیل صاحب آپ بھی پہلی دفعہ ہیں. السلام علیکم. میرا نام وجیہ اللہ ہے اور میں ایک پرنٹنگ پریس سے وابستہ ہوں. میرا نام وقار اللہ جان ہے. لوگوں کے نام یاد ہو. میرا نام منصور اللہ جان ہے. یہ جب ذرا میرا نام شاہد وسیم نقوی ہے سر. بیٹا یہ دیکھ ٹریول ٹریڈ سے وابستہ ہوں. ہمارے السلام علیکم. مسعود احمد. السلام علیکم. میرا نام وجیہ اللہ ہے اور میں ایک پرنٹنگ پریس سے وابستہ ہوں. اس میں اور چھوٹا موٹا کام ہے. قرآن قاعدے سے قرآن شریف لکھا اور الحمدللہ ساری کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں. بہت شکریہ وجیہ اللہ صاحب. جی وقار صاحب. جمیل صاحب کے ساتھ مشاعروں میں شرکت ہوتی رہی ہے. ریٹائرڈ ٹیچر ہوں. میرا نام سید صاحب ہے. سید صاحب ہے پورا نام. والد صاحب میرے ساتھ اور میں میڈیا کے شو. بہت شکریہ. جناب منصور صاحب. میرا نام جلالی یوسف ہے. کچھ لوگوں کے نام یاد ہو گئے اور تشریف بھی لائیں. اچھا جی، اس کے بعد جو تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے، اگلا پروگرام جو ہے وہ پروفیسر عرفان حیدر صاحب جو فروری کی 3 اتوار کو ہوگا، جو غالباً 17 کو ہے. اچھا، اس کے بعد مارچ کا مہینہ ہے تو مارچ کے مہینے میں رمضان شروع ہو رہا ہے. 3 اتوار جو ہے وہ رمضان کو پڑے گی، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مارچ کا پروگرام جو ہے وہ 3 مارچ کو یعنی پہلی اتوار کو کیا جائے. تو یہ ہمارا سلور جوبلی پروگرام بھی ہوگا. تو اس کا جو فارمیٹ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا، تبدیل ہوگا. وہ جو بھی ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے اس دفعہ آپ سب سے اپیل کی تھی کہ آپ اس بزم مکالمہ کے صرف شرکا نہ بنیں بلکہ اس کے مبلغ بھی بنیں
اور اس کو پھیلائیں نوجوانوں میں بھی، اور آگے اس میں دعوت دیں لوگوں کو کہ وہ اس میں شریک ہوں اور خود جو ہے اس کے سفیر بنیں، اور جب اور جہاں موقع ہو اس قسم کی نشستیں منعقد کریں، چاہے وہ 10 افراد پر مشتمل ہو، چاہے 20 افراد پر مشتمل ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا آخری ہے کہ ہم معزز مہمان کو بذل مکالمہ کی طرف سے شیلڈ پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی شیلڈ کے لیے میں جناب عامر مینیجر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور جناب غوث جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ برابر میں آ جائے، اچھا نہیں لگتا، پیچھے سے بھاگتے ہیں اچھے نہیں لگتے۔ آپ کی تواضع کا ہے تو اس کے لیے وہاں چلنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے